اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالی تمہارے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کے میل کچیل اور گناہوں کی خرابیوں سے پاک صاف کر دے، اور یہ میل کچیل دور فرما کر وہ خوب تمہیں پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنایا ہی، آپ کے صدقے میں آپ کے پورے گھرانے کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا دیا۔ جو لوگ پاکیزہ اور صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کی شرافت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ان کا حال بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے سفید دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا کہ اگر کہیں ایک بھی دھبا لگ جائے تو دور سے نظر آتا ہے کہ اس کپڑے پہ دھبا لگا ہوا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو اس درجے کے اشرف نہیں، گرے پڑے ذہنیت کے اور سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، برائیوں کے اندر اکثر ملوث رہتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کپڑوں پر اور ان کی ذات پر کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں، انہیں کسی کی بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ پاکیزہ ہستیاں جب تک دنیا میں رہتی ہیں تو جب تک بڑی حساس رہتی ہیں اور انہیں پورا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایک انگلی اٹھانے والا نہ ہو، کوئی ہمارے اوپر کوئی غلط لفظ لگانے والا نہ ہو، بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھ کے بڑی شرافت کے ساتھ انہیں زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل بیت میں، ان کے اہل بیت ہونے کا قرآن پاک نے اعلان فرمایا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کی بیویاں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتی رہو گی تو یہ سمجھ لو کبھی کسی سے غیر مرد سے ہلکی آواز میں بات مت کرنا، کہیں اسے یہ خیال نہ آ جائے کہ ان کا ذہن ہماری طرف کچھ لچک رہا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کفر اور نفاق کا مرض ہو، کہیں وہ طمع اور لالچ میں نہ آئے۔ فَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن تیز آواز میں بھی کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے کہنا اچھی بات کہنا، شرافت کی بات کہنا۔ فَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر ہی رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے زمانے کے جاہلیت کی دور کی عورتیں جیسے کھلے عام گھوما پھرا کرتی تھیں، ان کی طرح کھلے عام پر گھومتی پھرنا۔ فَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا۔ فَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تم نبی کی گھر والیاں ہو، تمہیں پاک صاف کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ تو یہ جو اہل بیت کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و عنایت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت علی پر بے پناہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا پر بے حساب ہے، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پر بے شمار ہے۔ اس لیے آپ نے یہ چاہا کہ جیسے میری بیویاں میرے گھر والوں میں ہیں، یہ اگرچہ میرے داماد ہیں، میری بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر میں چلی گئی، دیکھنے میں یہ میرے گھر والوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر اے اللہ، میں اپنی کالی کملی کے سائے میں لے کر تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو انہیں بھی میرے گھر والوں میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، تو آپ نے کہا اے اللہ یہ سب میرے گھر والے ہو گئے۔ تو اس دن سے یہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار میں آ گئے۔ اس لیے حضرات ازواج مطہرات بھی بڑی پاک دامن، نفیس، عبادت گزار، تہجد گزار، ہر وقت اللہ اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی، مصلی پہ بیٹھ جائیں تو گھنٹوں تک اللہ کی عبادت میں اور یاد میں مشغول رہیں، 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ مگر ایسی پاکیزہ ہستیوں پر بھی منافقوں نے الزام تراشیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بھی کبھی کبھی بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ تہمت لگا دی،
اور بری تہمت لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت عائشہ تو اس خیال تک پہنچنے والی بھی نہیں کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اس طرح کا میری بیوی پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو جو عورت ہر وقت ان کی خدمت میں رہتی تھی، ان سے معلوم کیا حضور نے کہ کبھی عائشہ کو تم نے کسی طرف غلط نظر اٹھاتے ہوئے، کبھی کسی طرح کی غلط بات کسی سے کرتے ہوئے، کبھی کسی سے ملتے ہوئے جلتے ہوئے کبھی دیکھا تم نے؟ کہا نہیں، ہم نے کبھی نہیں۔ ہم نے تو اتنا دیکھا کہ نادان ہیں، سیدھی سادھی بھولی بھالی ہیں، کم عمر تھی، 10-11 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت۔ کہا آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں تو اس کو چھپانا بھول جاتی ہے، بکری آتی ہے اس میں سے کھا لیتی۔ تو ایسی پاکیزہ بھولی بھالی صاف ستھری، کوئی دماغ میں کوئی بات ایسی نہیں۔ جب یہ الزام لگا تو شریف انسان پر جب کوئی غلط الزام لگتا ہے تو اس کا دل کتنا دکھتا ہے۔ اور پھر وہ حضور کی بیوی ہیں، اگر کسی کی بیوی پر بھی الزام لگایا جائے عام انسان کے، تو اس کے دل پہ کیا تکلیف گزرے گی؟ آدمی کو بیٹی پہ الزام لگ جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بہن پہ الزام لگ جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی بیوی پہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ذلت اور رسوائی شوہر کی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا میں اس لائق نہیں تھا کہ میری بیوی دوسری طرف غلط اٹھائے، لوگ میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ تو یہ آدمی کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ تکلیف حضرت عائشہ کو بھی پہنچائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کتنا دل دکھا ہوا۔ لیکن ان کے رتبے اونچے ہیں، مشکلات بھی سامنے اونچی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صبر بھی بہت اعلیٰ عطا فرمایا۔ آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار کیا کہ میرا مولا ساری حقیقت جانتا ہے، وہ ساری حقیقت میرے سامنے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامن ہونے کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل کی۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم نازل ہوا کہ جن جن لوگوں نے غلط تہمت لگائی ہے ان کے 80 کوڑے لگائے جائیں، تو پھر ان کے 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب بدگمانیاں قائم کرتے ہوئے ذرا ساری بات پر یا کوئی دلوں کا بغض نکالنے کے لیے ایسی مقدس ہستیوں پر بھی الزام تراشیاں کر جاتے ہیں، مگر انہیں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ اگر اللہ کے رسول کا دل دکھ گیا تو پھر اللہ کبھی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے تو ایک عام ولی کے لیے یہ فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے نبی سے دشمنی ظاہر کرے اس سے کتنا بڑا اعلان جنگ ہوگا، اللہ کا بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی بڑے بدبخت، بڑے بدنصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول کے نواسے نے بلند ہمتی اور بہادری کے ساتھ حق کی حفاظت کے لیے، وہ یزید کہ جس کی وجہ سے اس کی حکومت قائم ہونے سے لوگ شراب کے عادی ہو رہے تھے اور لوگ برائیوں کی طرف مائل ہو رہے تھے، گانے بجانے کا رواج عام ہو رہا تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مزید اس کی حکومت اور وسیع ہو اور یہ خرابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر پھیلیں۔ ہم نبی کے گھر والے ہیں، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس دین کی حفاظت کرنے کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبرو اور لاج بچانے کی۔ ہماری جانیں جائیں تو چلی جائیں لیکن حضور کے دین پر آنچ نہ آئے۔ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے کل 72 نفوس کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پیش کر دی، اتنی بڑی قربانی، اور کیسا ستا کے ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، پانی روک دیا گیا، پیاس کی شدت میں پریشان، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیا گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے 6 آدمی ایک دم حملہ کرنے کے لیے آئے، ایک ایک کر کے آ رہے تھے تو آپ سب کو گرائے دے رہے تھے، 50 آدمی اکیلے مار دیا۔ لیکن 6 نے جب 6 طرف سے چاروں طرف سے حملے کیے تو آپ کا پہلے بایاں ہاتھ کاٹ دیا، دائیں ہاتھ پہ اتنے زخم آئے کہ تلوار تک نہ اٹھ سکی، پیچھے سے کسی نے برچھا گھسیڑا تو سامنے سے نکل گیا، جب آپ گر گئے تو شمر نے یا اس کے حکم سے کسی اور شخص نے آپ کی گردن کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد پھر بھی چین نہیں آیا، آپ کے مبارک جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس طرح تکلیفیں اور پریشانیاں شہادت کے بعد بھی آپ کو وہ دکھ دیا گیا کہ اس منظر کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے پیش کیا ہوگا فرشتوں کے ذریعے تو ان کا دل کتنا دکھا ہوگا۔ اس کے باوجود عام مسلمان تو اس شہادت کے اوپر ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھ کے ان کو بخشنا چاہیے، درود ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کرنا چاہیے، غریبوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلا کر اور
ٹھنڈے پانی شربت وغیرہ پلا کر اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا چاہیے تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا یہ حال دیکھ کر خوش ہوں، اللہ رب العزت خوش ہو، کیونکہ ہمارے کسی حال سے ہمارے رسول غافل نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو میرے امتیوں کا عمل میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب میں اپنے امتیوں کے اچھے عمل کو دیکھتا ہوں تو میری روح خوش ہوتی ہے، اور اگر ان کے برے عمل مجھے دکھائے جاتے ہیں تو مجھے اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ جب ان لوگوں کی زبان کی نکلی ہوئی باتیں جو بدعقیدہ کہتے ہیں، بد نصیب کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، امام حسین باطل پر تھے، تو ان کی روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اور جب یہ لکھا ہوا ان کی بات کو فرشتے حضور کے سامنے پیش کرتے ہوں گے کہ آپ کے بعد امتی آپ کے نواسے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، تو حضور کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، کیونکہ شریف آدمی اپنی جان دینا گوارا کر لیتا ہے، اپنا مال لٹانا گوارا کر لیتا ہے، لیکن عزت میں آج نہیں آنے دیتا۔ تم ان کی عزت پہ باتیں بنا رہے ہو کہ وہ باطل کے اوپر تھے، دنیا کی طلب کے لیے، حکومت کی طلب کے لیے انہوں نے جان دے دی، نعوذ باللہ، انہوں نے دین بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 99% امت کی سمجھ میں آ گیا، اور 1% ایسے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ان کا ٹھکانہ بھی بہت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ورنہ انہیں اپنے اقوال پر، اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو میدان کربلا میں شہید کیا ہے، ان کے شہید کرنے میں جتنا بڑا گنہگار یزید اور اس کے ساتھ والے ہوں گے، اتنے ہی بڑے گنہگار وہ ہوں گے جن کی گندی سوچ اس جنگ کے اندر شریک ہے اور یزید کے ساتھ ہے۔ جو یہ کہہ رہی ہے جن کی سوچ کہ یزید حق پر تھا، تو ان کی سوچ بھی وہاں پر امام حسین کو قتل کرنے میں شریک ہے اور پوری طرح اس برائی کی ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باریکیوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے اور تمام شہدائے کربلا کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے اطہار، اپنے مقبول بندوں کی، اپنے دین کی ہمیں سچی محبت عطا فرما۔ اس محبت کے صدقے میں مولا العالم کو کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، جو بے دین ہیں انہیں دیندار بنا، جو دیندار ہیں ان کے دینوں میں اور قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، ہر مخلوق کے شر سے ہم سب لوگوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری سب دینی دنیاوی نعمتوں کی، دینی دنیاوی حقوق کی ہر جگہ حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔